السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا۔ ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کو پریشان حال میں دیکھ کر اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بتایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتھنے، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو گیا اور قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت نکلی باہر آئی، جو دیکھ کر اسرائیلی نے کہا کہ ہاں یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیوی کو لے کر جانے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری اور بیداری سے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ بیوی کی زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا گزر ہوا وہاں سے، جو کہ بہت ہی حسین تھا، اور جس کو دیکھ کر شہزادی عز و فریفتہ ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور شہزادے کے سامنے جا کر جب وہ کھڑی ہو گئی، ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر بیدار ہوئے، بیوی کو نہ پایا تو پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ کہاں چلی گئی، لیکن وہ قدموں کے نشان پر جانے لگا تو اس کو اپنی بیوی کی تلاش کر لی وہاں پر، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن تھا، مومن مرا بھی تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو
وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ حاصل، بنی نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم کی طرف اس کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ